تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عز وجل في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا سرمدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان کی زندگی مسلسل محنت، مشقت، جستجو اور عمل پیغام کی تصویر بنی رہتی ہے. کوئی بھی انسان ہو، اس کو بغیر محنت اور جستجو کے کوئی درجہ اور کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا. درجہ حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت ضروری. پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کے اندر اسی بات کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو بے حس اور بے ارادہ اور بے حرکت نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو کوشش اور جستجو کرتے رہنا چاہیے. جو آدمی کوشش اور محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش اور اس کی محنت کا صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے. تو کوشش گویا انسان کے ضمیر میں اور انسان کے خمیر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا، یہ انسانیت اور آدمیت کے خلاف. جو آدمی
دنیا میں محنت کرتا ہے تو اس کو دنیا ملتی ہے، جو آدمی علم کے میدان میں محنت کرتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، جو آدمی دین کے لیے محنت کرتا ہے تو ظاہر اس کو دین ملتا ہے، جو آدمی پیسے کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے، جو آدمی کسی مقام کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کو مقام ملتا ہے۔ تو محنت اور جستجو سے انسان ایک مقام پر نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھتے رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، اور ترقی کرنا ہی انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ جو آدمی محنت اور جستجو نہیں کرتا آگے نہیں بڑھتا، گویا وہ ایک مردہ انسان، اور جو آدمی محنت اور جستجو کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو وہ انسان گویا زندہ انسان۔ تو اسلام مومنوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، مردہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ان کے اعمال، ان کے افعال، مسلمانوں کا لین دین، مسلمان کی بات چیت، مسلمان کی گفتگو، مسلمان کے اخلاق اور مسلمان کی کردار، اچھا کردار مسلمان کی پہچان۔ قرآن مجید جو اس دنیا کی بالکل آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کتاب ہدایت میں بھی انسانوں کو محنت کرنے کی ترغیب دی، محنت دنیا میں بھی کرے، محنت دین کے لیے بھی کرے، محنت آخرت کے لیے بھی کرے۔ محنت پسندیدہ ہے اور محنت سے جی چرانا ناپسندیدہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد، لیس للانسان الا ما سعی۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر وہ انسان جو محنت اور جستجو کرتا ہے تو پھر وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے۔ یہی محنت اور جستجو ہے جو اس کو درجے دلاتی ہے، مقامات دلاتی ہے، مرتبے دلاتی ہے۔ تو ایک چیز ہے جو محنت سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک چیز جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ محنت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کسب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز عطا ہوتی ہے اس کو کسب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں وہب۔ بی مریم علیہ السلام خدا کی انتہائی پاکیزہ اور نیک بندی،
جن کے نام نامی اور اسم گرامی کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ کے پاس آدمی کی شکل میں وہ فرشتہ آیا جو پیغمبروں کے پاس آتا، جن کا نام حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کا نام بھی قرآن مجید میں آیا۔ جب ایک آدمی کی شکل میں، ایک آدمی کے روپ میں جب وہ تشریف لائے تو بی بی مریم نے ان کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں جبریل ہوں، خود سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے آیا، اور بے مقصد نہیں آیا ہوں، با مقصد آیا۔ تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کا مقصد یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کو ایک بہت ہی صاف ستھرا نچھرا اور پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو اس آیت شریفہ کے حصے میں جو لفظ قابل غور ہے وہ ہے لِأَهَبَ، تاکہ میں عطا کروں۔ تو بی بی مریم کو جو صاحب ذاتے بیٹے عطا کیے گئے وہ ایسے تھے کہ آنے سے پہلے ہی ان کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا، غلام زکیہ۔ اس جملے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ غلام عام طور پر وہ لوگ جو خریدے اور بیچے جاتے ہیں، گھر کے کاموں کے لیے ہوں یا باہر کے کاموں کے لیے، عام طور پر انہیں کے لیے یہ لفظ سنا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ لیکن قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام بچے کو بھی کہتے ہیں، جیسے عربی زبان میں طفل بچے کو کہتے ہیں، اسی سے عہد طفولیت یعنی بچپن۔ تو یہ جو وحی ہے اسی سے ہے ہبہ۔ کوئی آدمی اپنی جائیداد، اپنا روپیہ اور اپنا پیسہ کسی دوسرے انسان کو دے دے، عطا کر دے، ہبہ کر دے، بغیر کسی زور و زبردستی کے، اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ ہبہ کر دینا، دے دینا، گفٹ کر دینا، دیا کر دینا۔ اور ہبہ کر دینے کے بعد اس کو مالک بنا دینا، اپنی ملکیت سے نکال کر اس کی ملکیت میں دے دینا، اس کا نام ہبہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے ہبہ کیا تھا زبانی، تو یہ زبانی ہبہ چلنے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، اسے کہنا چاہیے کہ اسلام میں جو ہبہ کے احکام ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی ہبہ کر رہا ہے اپنی ملکیت سے اسے خارج کر دے، نکال دے، الگ کر دے، علیحدہ کر دے، جس کو دے رہا ہے اس کی ملکیت میں دے دے اور اس کا کاغذ تیار کر لے، تو یہ بات بہت ہی افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو بہرحال ایک چیز تو ملتی ہے آدمی کی محنت سے
اور ایک چیز ملتی ہے اللہ کی عطا سے۔ پیغمبری کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کوئی آدمی محنت کر کے بن سکتا ہے، کوئی آدمی محنت کر کے پیغمبر نہیں بنتا۔ وہ وزیر اعظم تو بن سکتا ہے، بادشاہ بن سکتا ہے، شہنشاہ بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے کوئی آدمی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ پیغمبر بننا تو یہ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی عبادت کرتا ہے، فرائض جو ڈیوٹی ہیں جس کے لیے کسی بولنے کی ضرورت نہیں، جیسے کپڑے پہننا ڈیوٹی ہے، کیا ہر آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کپڑے پہننا آپ کے فرض کپڑے پہنی؟ نہیں، وہ پہنتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کپڑے پہننا جسم چھپانے کے لیے ضروری ہے۔ کھانا کھائیے، کیا کوئی ہر آدمی کو کہتا ہے؟ نہیں کہتا، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی عبادت بھی فرض ہے، اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ترغیب دلائیے یہ الگ بات۔ تو ایک آدمی جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جستجو کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، فرائض کے علاوہ واجبات، سنتیں، نوافل، مستحب، کبھی وقت مل جائے تو ان ساری چیزوں کی تعریف کسی سے پوچھ لیجیے کہ آخر فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کی کیا تعریف ہے، سنت کی کیا تعریف ہے، مستحب کسے کہتے ہیں اور مباح کسے کہتے ہیں، اولا کسے کہتے ہیں اور غیر اولا کسے کہتے ہیں۔ کبھی وقت ملے تو یہ بھی کسی سے پوچھ لیجیے یہ حرام کسے کہتے ہیں۔ کبھی وقت مل جائے تو یہ بھی پوچھ لیجیے یہ مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، مکروہ کیا ہے، ناجائز کیا ہے اور جائز کیا ہے۔ جیسے دنیا کے اور باتوں میں ہم تلاش کرتے جستجو کرتے ہیں، تو کہیں بھی نہ ملے تو بھائی گوگل پہ مارو، دیکھ لو اس کا کیا تعریف کی گئی، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، کہاں ملتا ہے، کتنے میں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کب ملتا ہے، اس کے ملنے کا موسم کیا ہے۔ تو جستجو جو آدمی کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو جستجو نہیں کرتا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ چلنے والا گرتا ہے، بیٹھنے والا گرتا نہیں۔ والذین جاہدوا، جیسے دنیا میں کوشش ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، مسابقت ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے کہ صاحب میں سامنے والے سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس نے 10 لاکھ کی شادی کی ہے تو کیا میرے پاس پیسے نہیں، میں 20 لاکھ کی۔ جس نے 20 لاکھ کی شادی کی تو سر میرے پاس پیسے نہیں، میں 40 لاکھ کی کروں گا۔ تو کسی نے اگر 40 لاکھ کی شادی کر لی تو کہا میرے پاس 1 کروڑ ہے، میں شادی کروں گا۔ تو دنیا میں مسابقت سواریوں میں ہوتی ہے، گفتگو کی آلات میں ہوتی ہے، پوشاک میں ہوتی ہے، لباس میں ہوتی ہے، کھانے پینے میں ہوتی ہے، مکان میں ہوتی ہے۔ ویسے ہی جستجو جیسے دنیا میں ہوتی ہے، دین میں ہوتی ہے۔ جب دنیا میں جستجو ہوتی ہے تو وہ آدمی فرعون بنتا ہے
اور جب دین میں جستجو ہوتی ہے تو وہ غوث اعظم بنتے ہیں۔ یہ جستجو کا دار و مدار کہ وہ کس لائن پر جانا چاہتا ہے، اس کا مزاج، اس کا شوق، اس کی نظر، اس کی فکر اور اس کی جستجو کیا ہے۔ تو جو جس لائن میں جاتا ہے، والذین جاہدوا فی الدنیا، نہیں کہا اللہ نے، جو دنیا میں جستجو کرتے ہیں، جو عیش و عشرت میں جستجو کرتے ہیں، کھانے پینے میں جستجو کرتے ہیں، نہیں کہا بلکہ اللہ نے کیا کہا، فینا، جو ہماری راہ میں جستجو کرتے ہیں، ہمارے راستے میں جو جستجو کرتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے راستے میں جستجو کرنے والے یہ کام نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب اللہ کی راہ میں جستجو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی گائیڈنگ کے محتاج نہیں ہے۔ کیوں محتاج نہیں ہے؟ اللہ خود جس کا رہنما بن جائے تو انسان اس کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کے رہنما بن جائے، اس کے رہبر بن جائے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان لوگوں کے لیے راستے کو واضح کر دیں گے، ایک راستے نہیں بلکہ کئی راستوں کو بتائیں گے جو حقانیت کی شاہراہ خاص تک جانے والے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو یہ اللہ پاک کا جو ارشاد مبارک ہے اس پر چلانے کے لیے پیغمبر تشریف لاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے اولیاء اللہ، دنیا کے راستے پر چلنے والے کو اولیاء اللہ نہیں ہوتے۔ جو انسان دوسرے انسان کو کاٹ کھاتا ہے وہ کبھی اولیاء اللہ نہیں بنتا۔ جو انسان دوسرے انسان کو لوٹتا ہے، ظاہر میں بھی لوٹتا ہے، اندر سے بھی لوٹتا ہے، پیسے کے ذریعے لوٹتا ہے یا زمین کے ذریعے سے لوٹتا ہے، تو ایسا لوٹیرا کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا ولی لوٹانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی توڑنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا ولی جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اسی بات کو فارسی زبان میں یوں کہا گیا کہ اے بندے انسان، کیا تجھے اپنی اس دنیا میں آنے کی حقیقت کا پتہ ہے؟ کیا کبھی تو نے یہ دروازہ کھولا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کھڑکی میں جھانکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی تو نے یہ پردہ اٹھایا ہے کہ تیری آمد کس لیے ہوئی؟ تو بتایا گیا تو برائے وصل کردن آمدی، اے آدم کے بیٹے تو ملانے کے لیے آیا ہے، نی برائے فصل کردن آمدی، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ایسے ہی جوڑنے والے بندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، مختصر وقت میں نہ ان کی تعداد بتائی جا سکتی ہے نہ ان کے نام گنوائے جا سکتے۔ کل جو تاریخ ہوئی، چاہے وہ شمسی ہو چاہے قمری ہو، اس تاریخ کو بدایون کی سرزمین پر 635 ہجری میں ایک بندے خدا کی پیدائش ہوئی، جس کے
ابو جہل کا تعلق بخارا سے تھا، جہاں سے حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کے مؤلف، جن کا نام ہر زبان پر امام بخاری ہی مشہور ہے، لیکن ان کا اصل نام دنیا کو پتہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ جو لوگ بخاری کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو پہلے اس حدیث صحیح کتاب کی مؤلف کی زندگی کے حالات معلوم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ بدایوں کی سرزمین پر پیدا ہونے والی شخصیت کے والدین کا تعلق تھا شہر بخارا سے، اور وہ یہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدین ماجدہ کو غیب سے بتایا گیا کہ یا اپنے شوہر کا انتخاب کرو یا پھر اپنے بیٹے کا انتخاب، دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ اس خدا کی بندی نے کہا کہ مجھے میرا بیٹا اور میرا لال عزیز ہے۔ چند ہی دنوں میں اس آنے والے فرزند کے والد محترم اس دنیا سے گزر گئے، اور جو صاحبزادے دنیا میں تشریف لائے وہ ساری دنیا کے اندر ایک مبلغ اسلام، ایک داعی اسلام، ایک قاری قرآن، ایک خطیب اسلام، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور۔ یہ آج سے 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا احسان ملت اسلامیہ تھا۔ ان کا کوئی نام لینے والا ہے نہ ان پر کوئی سلام پڑھنے والا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو نبوت کے بعد اپنی ولایت سے بتایا کہ اسلام کیا ہے، محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے۔ یہی وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے دنیا اور دنیا والے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا اور محنت سے بتایا کہ اسلام علم کا مذہب ہے، جہالت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کو جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن پڑھا لکھا ہوتا ہے، مومن غریب ہو سکتا ہے، لیکن مومن جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اپنی مادر مہربان کے زیر سایہ پڑھنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، جہاں تک کہ 12 سال کی عمر میں تمام علوم سے آراستہ ہو گئے۔ عرف عام میں ان کی دستار بندی ہوئی، اور پھر آگے بڑھتے رہے، ترقی کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، محنت کرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو مقامات مقرر کر رکھے تھے اس کی جستجو میں آگے بڑھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے حضرت نظام الدین، اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ، کروڑوں کروڑ رحمتیں ہوں، مہربانیاں ہوں، شفقتیں ہوں، محبتیں ہوں، یہ بتائیے کہ یہ زکات کا طریقہ کیا ہے؟
زکوٰۃ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ارکان دیگر اسلام کی ادا کرتا ہے اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہے تو کبھی بھی وہ دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ معلوم کرنے کے بعد بھی نہیں دیتا ہے، اپنے مال کو دبا دیتا ہے، تو پھر اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی اور نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ موٹے انداز میں حضرت نام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ بھائی میرے دینی برادر، اگر 40 روپیے آپ کے پاس ہیں اور اللہ نے دیے ہیں، کپڑے کی کمی نہیں ہے، مکان ذاتی ہے، کھانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے، کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے، تو پھر ایسے 40 روپیے پر 5 روپے نکال کر اللہ کے راہ میں دے دینا ہے۔ یہ شریعت میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے۔ اگر ہمت ہے اور دل میں طاقت ہے تو ایک دوسرا طریقہ بھی سننا چاہتے ہیں تو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہمت ہے، کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کا دوسرا طریقہ شریعت سے آگے کا ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ طریقت ہے۔ تو کہا کہ شریعت کی زکوٰۃ وہ ہوئی، طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کے پاس 40 روپیے ہیں، کوئی آفت اور کوئی بڑا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، اس میں سے 5 رکھنا ہے، 35 اللہ کے راہ میں دے دینا ہے۔ کہا اور اگر دل میں طاقت ہے اور کانوں میں سننے کا تحمل ہے تو ایک اور طریقہ بھی ہے، کیا سننا چاہتے ہو؟ کہا شریعت کے طریقہ تو ہو گیا، وہ بھی سن لیا۔ کیا اس کے بعد طریقت کے طریقہ کا وہ بھی سن لیا؟ کہا کہ تیسرا اور اونچا طریقہ ہے، یہ اہل ہمت کا طریقہ ہے، یہ عام آدمی کر نہیں سکتا۔ کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ نے 40 روپے دیے ہیں، ہر قسم کی بے فکری ہے، تو نہ 5 رہے نہ 35 رہے، پورے 40 کے 40 اللہ کے راہ میں دے دیے جائیں۔ کہا کہ یہ حقیقت کی زکوٰۃ کا آپ نے تو 3 درجے بتا دیے، لیکن یہ آخری درجے کی دلیل کیا ہے؟ کہا سیرت نہیں پڑھی، حالات نہیں پڑھے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اگر قرآن پڑھے ہوتے اور لفظوں کے ساتھ ساتھ معانی کے سمندر میں بھی ہوتا لگایا ہوتا تو یہ سوال نہیں کیا ہوتا۔ تو حضور بات سمجھ نہیں آئی، کم پڑھا لکھا آدمی اسے کھول کے بیان کیجیے۔ کہا میری تیسری بات کی دلیل یہ ہے، جب پیغمبر پاک مرشد العالمین رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک ندا دینے والی جو ندا دی تھی کہ لوگوں آج تمہاری خوش نصیبی ہے کہ پیغمبر نے اپنے دربار میں تم کو تمہاری جو محنتیں ہیں اس کے ساتھ یاد کیا ہے، سب اپنے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا مال لے کر حاضر خدمت ہوئی۔
یہاں تک کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہوئے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا لے کر حاضری ہوئی ہے؟ عرض کیا یا حبیب اللہ، آپ کا فرمان علی شان سن کر سارے گھر کے مال و اسباب کو میں نے یکجا کیا، پھر اس کے دو حصے کر دیے۔ کہا گھر والوں سے کہ یہ تمہارے لیے ہے، گھر والوں نے پوچھا کہ یہ دوسرا کس کے لیے؟ کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ یہ لے کر میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ الفاظ کتابوں میں بند ہو گئے ہیں، زندگیوں میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ ہم آتش بازی پر تو خرچ کر سکتے ہیں، پٹاخوں پر تو خرچ کر سکتے ہیں، آرکسٹرا میں تو خرچ کر سکتے ہیں، پکنک میں تو خرچ کر سکتے ہیں، دنیا کے لیے تو بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن دین کا نام آتے ہی ہمارے جناب دیوں کو خفل لگ جاتا ہے۔ جو لہو گرم بن کے دوڑتا ہے دین کے نام پر بالکل برف کی طرح جم جاتا ہے، دماغ بھی حرکت کرنے نہیں پاتا اور دل بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ لیکن ان اصحاب رسول کا یہ معاملہ تھا کہ ہماری زندگی بھی دین سے ہے، ہمارا جینا بھی دین سے ہے، ہمارا مرنا بھی دین سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھے دین کے لیے جینے والے اور دین کے لیے مرنے والے۔ میرے عزیزوں دوستوں، سب آ چکے، لیکن ابھی نگاہ رسول کسی کی منتظر ہے۔ دیکھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ایک اور قاصد آیا۔ اس کا لباس بڑا عجیب و غریب تھا، اس کے جسم پر بجائے لباس کے کمبل تھا اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل کیا بات ہے؟ آج بالکل الگ ڈھنگ کا، الگ قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ یہ لباس جبریل نے اپنی مرضی سے نہیں پہنا ہے، خدا کی مرضی سے پہنا ہے۔ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوا، میرے حبیب کے حبیب نے میری اور میرے حبیب کی محبت میں لباس پہنا ہے، اے فرشتوں تم بھی یہی لباس پہنو۔ یا رسول اللہ صدیق آ رہے ہیں تو ان کا لباس یہی ہے، میں انہی کا لباس پہن کر آیا ہوں۔ جب دیکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس لباس میں تشریف لائے ہیں وہی لباس جو حضرت جبریل علیہ السلام کا تھا۔ جب سرکار نے حضرت عمر ہی کی طرح یہ سوال کیا کہ صدیق کیا لے کے آئے ہو، سب نے تو جواب دیا، اور اس سوال پر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، آنسو بہانے لگے، گریا اور ظالم طاری ہوا۔ پوچھا کہ صدیق رونا کیسا؟ یا رسول اللہ آپ کے سوال نے رونے پہ مجبور کر دیا، جب سے صدیق نے کلمہ پڑھا ہے نہ تن میرا نہ من میرا، سب آپ کا، میرا مال نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے۔ اس منزل پر کسی نے
یہ یاد دلایا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جو کچھ تھا یا رسول اللہ سب جارود کشی کر کے آپ خدمت میں پیش کر دیا۔ کہا اچھا عمر تو آدھا یہاں لے آئے ہیں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے ہیں، جب سب یہاں لا لیا تو پھر گھر والوں کا کیسا چلے گا؟ کہاں میرا گھر میرا اللہ دیکھے گا، میرے رسول دیکھے گا۔ میرے گھر میں اب کوئی فانی چیز نہیں ہے، لا فانی چیز ہے، میرا اللہ میرے گھر میں ہے، میرے رسول میں ہے۔ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، حالانکہ رسول اللہ تو سامنے ہے، لیکن کس انداز میں کہا، کس رنگ میں کہا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ تو 1000 بار اپنی زندگی میں سوچ لیا، سن لیا ہوگا آپ نے خطیبوں اور مقرروں کی زبان سے، لیکن کبھی سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول تو یہاں موجود ہیں اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، رسول تو یہاں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ امت کے افراد کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو محبت کے راز بتانے کی کوشش کی ہے۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے تنہا نہیں ہوتا، رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سبق جب جب دنیا پیسوں کے چکر میں بھول جاتی ہے، اپنی اولاد کی محبت میں بھول بیٹھتی ہے، سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب پیغمبر کوئی آنے والے نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں یا پیغمبر کا سایہ ہوں یا پیغمبر کا ضد ہوں، تو بغیر کسی شک کے یقین کر لینا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی کذاب یعنی جھوٹا نہیں ہے۔ تو اسی نبوت کی بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالی ولایت کے نمونے بھیجتا ہے، اور ولایت کا نمونہ تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، کہ آپ نے لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ شریعت تمہاری زندگی ہونی چاہیے، شریعت تمہاری بندگی ہونی چاہیے۔ صرف پین کارڈ کے اندر مسلمان نہ ہو، آدھار کارڈ کے اندر مسلمان نہ ہو، مسلمان آنکھ میں بھی ہو، مسلمان زبان میں بھی ہو، مسلمان دل میں بھی ہو، مسلمان عمل سے بھی ہو، مسلمان تجارت سے بھی ہو، مسلمان عبادت سے بھی ہو، مسلمان صرف جمعے کا مسلمان نہ ہو بلکہ ہر لمحے کا مسلمان، صرف رمضان کا مسلمان نہ ہو بلکہ ہر دن کا مسلمان، صرف جمعے کی نماز کا مسلمان نہ ہو بلکہ ہر دن کا مسلمان۔ یہ یاد دلانے کے لیے، یہ سبق پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھیجتا ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی قرآن میں اللہ نے اولیاء اللہ رکھا ہے۔ یہ خیال درست کر لیا جائے کہ اولیاء اللہ کا لفظ کسی دنیا کی کتاب کے اندر نہیں ہے بلکہ خدا کی کتاب کے اندر ہے۔ انہی کو کہتے ہیں ذاکرین، انہی کو کہتے ہیں صالحین، انہی کو کہتے ہیں راکعین، انہی کو کہتے ہیں خاشعین، انہی کو کہتے ہیں طائفین، انہی کو کہتے ہیں عابدین، انہی کو کہتے ہیں قاریان قرآن محترم۔
پروردگار عالم اس امت پر بڑا شکر ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ تشریف لاتے رہے جو خدا کا کھلا ہوا سبق ان کو یاد دلاتے رہے۔ اللہ تعالی ہم کو بزرگان دین کا سچا چاہنے والا اور ان کا عاشق بنا اور ان کے نقش قدم پر سچا چلنے والا بنا۔ الہی خاصان رسول کے صدقے میں دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، ان کو فتح سے ہمکنار فرما، دشمن کو پروردگار شکست فاش عطا فرما، دشمن کو ذلیل فرما، دشمن کو خاک و خار فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و نصرت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔